بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مروان نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو کس طرح قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، آئیے دیکھیے اس ویڈیو میں۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک دعوت کا اہتمام رکھا۔ دعوت پر مدعو کرنے کے لیے مروان نے اپنے بیٹے عبدالملک اور بیٹی عاتکہ کو حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف روانہ کیا۔ تو جب شام ہوئی تو حضرت عبدالملک اور اس کی بہن عاتکہ امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عبدالملک نے اپنے باپ کی مرضی کے خلاف اکثر ام المومنین کی خدمت میں سلام کے لیے جایا کرتا تھا، اور عاتکہ تو حضرت عائشہ سے اس قدر مانوس تھی کہ ہر دوسرے تیسرے دن ان کے پاس ضرور جاتی تھی۔ حضرت عائشہ بھی اس سے بے حد چاہتی اور پیار کرتی تھی۔ آپ کی عاتکہ سے محبت اس وجہ سے بھی تھی کہ ایک مرتبہ اس نے اپنے جیب خرچ سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دروازہ تعمیر کروایا تھا۔ جب دونوں بہن بھائی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ انکار نہ کر سکی اور مروان سے سخت مخالفت کے باوجود اس کے گھر یعنی قصر عبیس جانے پر رضامند ہو گئی۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا، اسی لیے یہ طے ہوا تھا کہ آپ 15 رمضان المبارک کو قصر پہنچیں گی اور روزہ وہیں افطار کریں گی۔ عبدالملک اور عاتکہ نے دعوت قبول کرنے پر حضرت عائشہ کا بے حد شکریہ ادا کیا اور واپس جا کر یہ خوشخبری مروان کو سنا دی۔ مروان یہ سن کر ان سے بھی زیادہ خوش ہوا، کیونکہ اس کی خوشی کی وجہ کچھ اور تھی، اور وہ یہ تھی کہ اسے اپنا شیطانی منصوبہ کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت 66 سال سے کچھ اوپر ہو چکی تھی۔ حالت اضاف کی وجہ سے آپ کسی کے بھی گھر نہیں جاتی تھیں، مگر عاتکہ کی منت سماجت کی وجہ سے اس کی دعوت کو ٹھکرا نہ سکی۔ جب اس کی دعوت کی خبر آل صدیق کو ہوئی تو انہوں نے سخت مخالفت کی۔ عبداللہ بن زبیر وغیرہ نے تو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اے مادر مہربان، آپ کا مروان کے گھر جانا کسی طرح بھی خطرے سے خالی نہیں۔ ہماری درخواست ہے کہ آپ وہاں تشریف نہ لے جائیے۔ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودیوں کی دعوت بھی رد نہیں فرمایا کرتے تھے، تو پھر میں ایک مسلمان کی دعوت کو کیسے ٹھکرا سکتی ہوں؟ ابن زبیر نے کہا، مگر مروان سخت مکار اور عیار ہے، وہ کوئی کبھی حرکت کر سکتا ہے۔ آپ ان سے فرما دیں کہ میں اس وقت تک دعوت کا حصہ نہیں بنوں گی جب تک کہ تمام آل صدیق کو بھی ساتھ آنے کی دعوت نہ دی جائے۔ آپ نے فرمایا، اے عبداللہ، دعوت یا تو قبول کی جاتی ہے یا رد کی جاتی ہے، اس میں شرطیں نہیں رکھی جاتی۔ بے شک مروان مکار اور عیار ہے، مگر اس کے بیٹے اور بیٹی تو ویسے نہیں ہیں، ان کا سلوک بھی میرے ساتھ بہت اچھا ہے۔ الغرض آپ کو جس نے بھی وہاں جانے سے منع کیا، آپ نے فرمایا کہ میں بچوں کی دعوت کو نہیں ٹھکراؤں گی۔ بالآخر 15 رمضان المبارک کا دن آن پہنچا۔ عصر کے وقت عاتکہ اور عبدالملک ان کے لیے سواری کا خچر لے کر آ گئے۔ عاتکہ نے آگے بڑھ کر سہارا دیتے ہوئے آپ کو خچر پر سوار کرایا اور عبدالملک نکیل پکڑ آگے چل دیے۔ یہ قافلہ ابھی قصر عبیس بھی نہ پہنچا تھا کہ مروان کو پہلے ہی پہرے پر کھڑے پہرے دار اطلاع دے دی کہ ام المومنین آ رہی ہیں۔ مروان یہ سن کر خوشی سے اچھل پڑا اور کہنے لگا، آخر شکار دام میں پھنس گیا۔ یہ کہہ کر وہ باہر دروازے کی طرف استقبال کے لیے چل دیا، اور چلتے ہی کہنے لگا، تم سب لوگ اپنے اپنے کاموں کی طرف پوری توجہ رکھو۔ اپنے غلام حارث سے کہا، خبردار میری اجازت کے بغیر کسی کو اندر مت جانے دینا، خواہ میرا بیٹا عبدالملک ہو یا بیٹی عاتکہ، ورنہ میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ قصر عبیس کے بیرونی دروازے کے ساتھ ایک مہمان خانہ بھی تھا، جس میں بنو امیہ کی کچھ خواتین جمع تھیں۔ جب ان کو معلوم پڑا کہ امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ تشریف لا رہی ہیں تو وہ استقبال و ملاقات کے لیے باہر دروازے پر جمع ہو گئی۔ مروان آگے بڑھا اور ان سے کہنے لگا، دیکھو، ام المومنین پہلے افطار کریں گی، پھر تم سب ان سے ملاقات کر لینا۔ ابھی ان کو آرام سے افطار کرنے دو، کیونکہ اس وقت تمہارا اندر جانا اور ان سے ملنا ان کے لیے باعث تکلیف ہوگا۔ الغرض وہ عورتیں ام المومنین سے ملے بغیر ہی دروازے سے ہٹ گئیں۔ کچھ ہی لمحے بعد آپ قصر عبیس کے دروازے پر آن پہنچی۔ مروان
بھاگ کر آگے بڑھا اور آپ کے سامنے گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ جواہرات کا تھال نظر کے طور پر پیش کیا تو ام المومنین نے فرمایا، مروان، ہمارے لیے ان پتھروں میں دلکشی کا کوئی سامان نہیں ہے۔ اگر تمہاری نیت صالح ہے تو اسے مدینہ کے درویشوں اور محتاجوں میں تقسیم کرا دو۔ عبد الملک نے فوراً آگے بڑھ کر تھال اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور چھوٹے بھائی عبدالعزیز سے کہا، یہ فوراً مسجد نبی شریف میں لے جاؤ اور فقراء اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دو۔ ادھر مروان نے فارغ اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھی اور ام المومنین کے کندھے کو سہارا دے کر کھڑی ہو گئی۔ مروان نے اپنی بیٹی سے کہا، تم جاؤ اور جا کر افطار کا انتظام کرو۔ عاتکہ چلی گئی تو مروان نے عبد الملک سے بھی کہا، جاؤ اور مردانے میں کھانا بھجوانے کا بندوبست کرو۔ یوں عبد الملک بھی روانہ ہوا تو مروان کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ مروان کا غلام حارث ننگی تلوار لیے دروازے پر مقرر تھا اور اس کے دونوں شیطان صفت دو صفوان اور ہشام قصر کے ایک کونے میں دب کے بیٹھے وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ مروان نے ام المومنین کو چلنے کا اشارہ کیا تو آپ فارغہ کے کندھے کا سہارا لیے ہوئے مسجد کی طرف روانہ ہوئیں۔ مروان خود دستہ بدستہ آپ کے پیچھے ہو لیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، آئے مروان، ہم سب ملک عدم کے رائی ہیں، ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب فقط اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ فارغہ نے گڑھے کے پاس پہنچ کر اپنا کندھا کھینچ لیا اور حضرت عائشہ کو ذرا سا دھکا دیا، جس سے آپ کمر کے بال گڑھے میں جا گری۔ گڑھے میں چونکہ تیز دھار زہر آلود خنجر اور تلواریں گاڑی ہوئی تھیں، فوراً آپ کے جسم عطر میں پیوست ہو گئیں۔ آپ نے درد میں کرہاتے ہوئے فرمایا، آئے بدبخت، تو نے یہ کیا کیا؟ زہر کا اثر اتنا شدید تھا کہ آپ پر فوراً بے ہوشی طاری ہو گئی۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ مسلمان مسجدوں گھروں میں روزہ افطار کر رہے تھے۔ کسی کو کانو کان خبر بھی نہ تھی کہ امیر المومنین پر کیا قیامت برپا ہو گئی ہے۔ مروان نے اشارہ کیا تو فارغہ نے ہندا کی مدد سے آپ کو گڑھے سے نکالا۔ صفوان اور ہشام نے آگے گڑھے کو پر کر کے اس پر فرش بچھا دیا۔ دونوں شیطان عورتوں نے آپ کو نکال کر بستر پر لٹایا اور جھوٹ موٹ ان کی مرہم پٹی میں لگ گئیں۔ زخم اتنے گہرے نہیں تھے کیونکہ آپ کو زیادہ بلندی سے نہیں گرایا گیا تھا، اصل کام زہر کا تھا جو جسم میں داخل ہو گیا تھا۔ مروان نے جب دیکھا کہ جائے وقوع کو بالکل پوشیدہ کر دیا گیا ہے تو دروازے کی طرف لپکا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں اپنے بیٹے عبد الملک کو آوازیں دینے لگا۔ عبد الملک بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا تو منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ مروان نے کہا، ام المومنین کی طبیعت دفعتاً خراب ہو گئی ہے، تم جلدی سے ان کے بھائی کو خبر کرو۔ عبد الملک پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ اس نے قہر آلود نظروں سے باپ کی طرف دیکھا۔ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی بہن عاتکہ کو آواز دی تو عاتکہ بھی آنکھوں دیکھے پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ابھی چند لمحے پہلے تک تو ام المومنین بالکل صحیح سلامت چل کر اوپر آئی تھیں، جب یہ اچانک کیا ہو گیا؟ عبد الملک بھاگتا ہوا مسجد نبی کی طرف پہنچا اور سب سے پہلے ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ خبر ان کی آن میں پورے مدینہ میں پھیل گئی۔ پورے مدینہ میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ہر کسی کا رخ اکثر ابیض یعنی مروان کے محل کی طرف تھا۔ ناظرین، اس کے بعد حالات بہت ہی کشیدہ ہو گئے اور رمضان کے 1-2 دن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئیں۔